اینا ظلم ہو گیا جی، لشکر یزید نے یہ کم کر دیتا، لشکر یزید نے یہ کم کر دیتا، 3 دن مسجد نبوی چ اذاناں نہیں ہوئیاں، جماعتاں نہیں ہوئیاں، گھوڑے بن کے دیتے انہوں نے، گھوڑیاں نے لداں کیتیاں تے پتہ نہیں کی عورتاں دے نال زنا ہویا فلاں. اے کہانیاں سنا کے مقصد کی ہے کہ حق گل نو چھپانا چاہتے جے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا. اے کیوں نہیں مسئلہ دس دے؟ اصل گل جڑی ہے جہدے ول توجہ کران دی ضرورت ہے کہ اس 2 گروہاں دے وچوں حق کدے نال سی؟ حق جڑا ہے وہ یزید دے لشکر دے نال سی. خلیفہ وقت دے مقابلے چ جڑا خروج کرے گا، صحیح حدیث ہے، اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ جڑا خلیفہ دے مقابلے چ دوسرا خلیفہ اپنی بیعت دا اعلان کرے اس نو پکڑیا جائے، اس دے خلاف قتال کیتا جائے، اس نو قتل کیتا جائے. اے مجرم لوگ سن، بغاوت کرنے والے غلط سن. حق یزید دے لشکر دے نال سی. اے گل دسن والی ہے. او بھائی جدوں او ہے ہی مجرم نے، جدوں انہاں دا فعل ہی غلط ہے، جدوں انہاں نے ایک بغاوت کر دیتی خلیفہ دے خلاف، تو پھر جو مجرم دی سزا ہے، جو ایک باغی دی سزا ہے، وہ تو انہوں نے ملنی چاہیے تھی. یزید جیسا کیسا بھی تھا، کافر، مشرک، اور جو ذاکر آج یزید کو گالیاں دیتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بد عقیدہ ہے. کی وجہ سے قتل حسین ہو گیا. یہ شیعہ نے بھی لکھا، یہ سنی نے بھی لکھا. یزید چاہتا تھا بیعت کریں اور حسین نے کہا نہیں کروں. اب میرا سوال ہے ہر مکتب کے بندے سے، ہمیں بتاؤ کہ کیا امام حسین علیہ السلام کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ وہ کہے گا ٹھیک تھا. یزید کا مطالبہ کرنا صحیح تھا یا غلط تھا؟ وہ کہے گا غلط تھا. کیا غلطی کی یزید نے؟ وہ کہتا اس نے حسین سے بیعت مانگی. اس کا مطلب پہلے ہی سٹیپ پہ مولوی مان گیا. جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے. 1400 سال پہلے ملک عراق کی سرزمین پہ ایک قتل ہوا تھا. یہ وہ قتل رسول کے بیٹے کا قتل تھا، اور یہ قتل کسی غیر مذہب نے نہیں کیا، بلکہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے اسی نبی کے بیٹے کا قتل کیا. اس دور کی مکمل طاقتیں حسین ابن علی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں اور صحرا میں لا کے رسول کے بیٹے کو قتل کیا گیا. دشمن یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ قتل چھپ جائے گا، قاتل چھپ جائیں گے، لیکن مشیت الہی تھی، ارادہ خداوندی تھا، لہو حسین کی تاثیر تھی کہ اللہ نے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جس نے خون حسین کو چھپنے نہیں دیا. اس قوم کی تخلیق کا مقصد صرف ذکر حسین تھا. پھر اس قوم نے اپنی مدرسوں کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں، ماتم کی صورت میں، زنجیر کی صورت میں، مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف جلوس نکال کے حسین ابن علی کے قاتلوں کو کسی بھی صورت میں چھپنے نہیں دیا. حکومتوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے، وزارتیں دی گئیں، عہدے دیے گئے کہ کسی طریقے سے یہ قتل چھپ جائے، قاتلوں کے چہروں سے نقاب نہ اٹھے. ہر دور میں یہ کوشش ہوتی رہی، ہر دور میں یہ کاوش ہوتی رہی. یہ کوششیں چلتی چلتی یہاں تک پہنچ گئیں کہ ہر دور کے کسی نہ کسی نے یزید کو بچانے کی کوشش کی، چاہے وہ مولوی کے روپ میں ہو، چاہے وہ مفتی کے روپ میں ہو. ہر دور میں یزید کو قتل حسین سے بری کروانے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ میرے مذہب کا وتیرہ ہے، یہ میری قوم کا شیوا ہے، یہ ہمارے ممبر کی تہذیب ہے. دشمن حملہ کہیں سے کرے، ہم جواب ممبر سے دیتے ہیں. دشمن کا حملہ ٹی وی چینل سے ہو، اخبار سے ہو، محراب سے ہو، ممبر سے ہو،
ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کا سب سے بہتر ذریعہ یہ منبر شبیر ہے، ہمارا ٹی وی چینل بھی یہ ہے، ہماری اخبار بھی یہ ہے، ہمارا لوگوں تک بات پہنچانے کا وسیلہ بھی یہ ہے۔ لہٰذا میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے مذہب شیعہ کی بہتر لفظوں میں وکالت منبر شبیر سے کی جائے، عہد حاضر میں قوم کے بچوں کو پریشان نہ ہونے دیا جائے، دشمن کہیں سے حملہ کرے ہم جواب منبر سے دیں۔ پچھلے دنوں میں پھر ایک کوشش ہوئی، ایک نام نہاد مفتی نے یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی، تو میں نے ملک کے ہر منبر پہ کہا نہیں، جذباتی آپ نے نہیں ہونا، تقریر میں کر رہا ہوں، بہتر انداز سے میں آپ کی ترجمانی کروں گا۔ میں نے ملک کے ہر منبر پہ کہا کہ اگر آپ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی ذاکر نائک کی زبان سے جملے، کبھی کسی مولوی کی زبان سے فتویٰ، کبھی کسی جھوٹی حدیث کا سہارا، اگر یہ ساری طویلیں کر کے آپ یزید ہی کو بچانا چاہتے ہیں اور یزید ہی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں، یہ بات چھپ چھپا کے نہیں کرتے، یہ بات کھل کھلا کے کرتے ہیں۔ ملک کا کوئی چوراہا، کوئی چوک، کوئی گراؤنڈ، کوئی بارگاہ، کوئی مسجد منتخب کر لیتے ہیں، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا۔ یزید کا دفاع کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں، حسین کا ذکر کرنے والے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ بندوق نکلے گی، نہ گالی ہوگی، نہ کسی کو گولی ماری جائے گی، صرف کام ایک ہی کرنا ہے، میں منبر سے حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار۔ جو بول سکے وہ تائید فرمائے۔ مالک حسین عزت عطا فرمائے، شہزادی کونین عزت عطا فرمائے۔ ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تم ہمیں سناؤ یزید کا شجرہ، ہم بتاتے ہیں حسین کا کردار، تم ہمیں سناؤ یزید کا کردار۔ آج بہانے سے یزید کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جس کا دفاع کیا جائے اس کا کھل کے کیا جاتا ہے۔ ہم حسین کا شجرہ بھی پڑھ دیتے ہیں، تو یزید کا کردار پڑھ دے، اگر تیری لفظوں میں، تیرے پاس تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں، تیرے پاس کتابوں میں سیاہی ختم ہو گئی ہے، تو یہ کام بھی ہم ہی کر دیتے ہیں۔ حسین 3 شعبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا تھا، یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا تھا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا بجدل بن حنیف عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی ماں مسعود جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا۔ یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے جنگیں کرتا رہا۔ حسین کا باپ وہ علی تھا جو بستر پہ سویا مرضی یزدان بن گیا، میدان میں آیا کل ایمان بن گیا۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کو کفن نبی کے کرتے کا ملا، جس کو نبی نے خود قبر میں اتارا۔ یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا، حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا۔ یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ یزید فاسق تھا، میرا حسین نمازی تھا۔ یزید فاجر تھا، حسین روزے دار تھا۔ اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملے کہے تھے، لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے، میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں۔ اپنے لاکھوں لے کے تو آ، 72 لے کے میں آتا ہوں۔ 10 محرم کو عصر سے پہلے میں قیامت تک ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ۔ سارے بولو، آخر تک بولو، ہاتھ اٹھا کے حیدری۔
دنیا کو ثابت کر گئے. واجب الاحترام، قابل سعادت احترام، عزت مآب جناب علی عباس الوی صاحب. الوی پھر اس کے بعد پھر علی. ہمیں بتاؤ کہ قتل حسین میں کون کون شریک تھا؟ یہ باتیں گجرات نہیں سنے گا تو پھر ملک کے کس کونے میں سنائی جائیں گے؟ اب کھلی ہے قتل حسین کی فائل. مفتی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے کسی تاریخ میں یزید کا کردار نظر نہیں آیا. تجھے اسلام کی تاریخ یاد نہیں، تو چاند کی تاریخ کیا بتائے گا؟ جو بول سکتے ہو بولے. اب ہم کیونکہ ہم ہیں حسین کے عاشق، ہم اپنی ذات پہ حملے برداشت کر سکتے ہیں. ہم حسین سے جنون کی حد تک عشق کرتے ہیں. اب اگر بات کھلی ہے تو پھر اب کھلے. اب ہمیں بتاؤ کہ قتل حسین میں کون کون شریک تھا؟ رات کے اس پہر میں جس بندے کی نظر منبر کی طرف ہے وہ اپنی قوم کے عقیدے کی ترجمانی کرے. 1400 سال سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، صرف ایک یزید کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جی قتل حسین میں صرف یزید شریک تھا. اچھا، یہ اکیلا یزید خود ہی جا کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا؟ یزید کسی شہر کا بادشاہ نہیں بنا تھا، مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا تھا. مسلمانوں نے ووٹیں دی تو خلیفہ بنا. یزید دکھا دیا، یہ نہیں بتایا ووٹیں دینے والے کون تھے. ہمیں قتل حسین کی پوری تحقیق چاہیے. ہمیں بتایا جائے کہ آخر قتل حسین میں کون کون شریک تھا. اگر یہ مجمع میرا ساتھ دے تو میں قتل حسین کی انکوائری کا پہلا صفحہ پڑھتا ہوں. بالکل بے زبان کرنے کے لیے دشمن حسین کو صرف اس سے ایک سوال کرنا کہ حسین قتل ہوئے کیوں تھے. مولوی کبھی بھی کیوں کا جواب نہیں دے گا، اسے پتا ہے کہ وہ اس کیوں میں پھنس جائے گا. ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ آخر امام حسین کا قتل کیوں ہوا. جگیر کا جھگڑا، منصب کا لالچ، کسی عہدے کی طلب، حسین تخت چاہتے تھے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو پھر یہ قتل کیوں ہوا؟ اب تاریخ نے جو ہمیں جواب بتایا میں جواب پڑھنے لگا. اس کا یہ قتل ہوا ہے انکار بیعت پہ. یزید چاہتا تھا کہ بیعت کرواؤں اور حسین نے کہا کہ نہیں کروں گا. ایسا ہی ہے، بس اس نہیں کی وجہ سے قتل حسین ہو گیا. یہ شیعہ نے بھی لکھا، یہ سنی نے بھی لکھا. یزید چاہتا تھا بیعت کریں اور حسین نے کہا نہیں کروں گا. اب میرا سوال ہے ہر مکتب کے بندے سے، ہمیں بتاؤ کہ کیا امام حسین علیہ السلام کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ وہ کہے گا ٹھیک تھا. یزید کا مطالبہ کرنا صحیح تھا یا غلط تھا؟ وہ کہے گا غلط تھا. کیا غلطی کی یزید نے؟ وہ کہتا اس نے حسین سے بیعت مانگی. اس کا مطلب پہلے ہی سٹیپ پہ مولوی مان گیا جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے. میں قتل حسین کی تحقیق شروع کروں. اس کا مطلب جو بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا. اور کیا کہنے میرے بادشاہ حسین، تیرا جملہ آج بھی تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن کے چمک رہا ہے. حسین نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہوگا کیا کہتا ہے یزید؟ اس کا وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. امام حسین کے جملے آج بھی میں ہر مکتب کی کتاب سے دکھانے کے لیے تیار ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کہا اس کو کہہ دے مجھ جیسا کوئی بندہ بیٹھا رات کے اس پہر میں حسین سننے والا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں، حسین جیسے کئی اور بھی ہیں. یزید بھی اکیلا نہیں، یزید جیسے کئی اور بھی ہیں. حسین نے کہا ولید اسے صرف اتنا کہہ دے انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں. جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے، میں علی کا بیٹا.
میں یہ بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں کروں گا۔ یہ نہیں بڑی مشکل تھی، سارا دور یزید کے ساتھ اور تنہا حسین کہہ رہے نہیں۔ ذہن ذرا متوجہ رکھیے گا، تخت یزید کے پاس، مفتی یزید کے پاس، ووٹے یزید کے پاس، اور تنہا حسین نے 26 رجب کہا نہیں۔ یزید نے کہا ایک نہیں میرا کیا بگاڑے گی، لیکن یہ ولید کے دربار سے نہیں باہر آئی تو 72 نہیوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس نہیں میں 72 ساتھیوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ انہوں نے بھی کہا نہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ نہیں۔ یزید پریشان تھا، یہ نہیں ایک تھی، یہ 72 میں بٹ گئی۔ اس کا 72 ہیں وہ کربلا میں لے آیا، اس کا میں قتل کر دوں گا، نہیں یہی دفن ہو جائے گی، نہیں یہی ختم ہو جائے گی۔ پھر آج کے بعد کون میرے سامنے نہیں کہے گا، لیکن اسے کیا پتا تھا حسین کتنا بڑا کاریگر ہے۔ حسین کربلا میں 72 نہیں لے کے آ گیا، اس نے 72 نہیں قتل کی۔ یہ نہیں شام غریبہ ایسے ابری، پھر ایسے کائنات میں پھیلی، یہ ہر ایک مذہب میں چلی گئی، یہ ہر ایک غیرت مند کے مکتب میں چلی گئی، پھر یہ نہیں ہمارے وجود کا حصہ بن گئی۔ آج ہمیں شیعوں کو اس نہیں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ آج ہمیں دشمن کہتا ہے مجلس نہ کروا، ہم کہتے ہیں نہیں کروائیں گے، ماتم نہ کر نہیں کریں گے، زنجیر نہ مار نہیں ماریں گے۔ ہم بتائیں نہیں یزید والی نہیں ہے، حسین والی۔ ہمیں یہ نہیں کا حوصلہ، ہمیں یہ نہیں کا حوصلہ حسین ابن علی نے دی۔ حسین نے کہا نہیں، متوجہ ہیں بات کی جانو۔ آج ہمیں مولوی کہتا ہے جنہیں جی ہم کہتے ہیں حسین نے صحیح کیا۔ اب یہ میں اسے مولوی کی سادگی سمجھوں یا چلاکی سمجھوں کہ اس نے امام حسین کا ساتھ دے دیا صرف اس ڈر سے کہ اگر حسین کا ساتھ نہ دیا تو پھر یزید کے ساتھ جانا پڑے گا۔ ہاں ہم کہتے ہیں جی حسین صحیح، صرف اکیلا حسین صحیح نہیں، سارے حسین صحیح۔ صرف یزید غلط نہیں، سارے یزید غلط۔ حسین بھی ایک فکر کا نمائندہ تھا، یزید بھی ایک فکر کا نمائندہ تھا۔ حسین بھی اکیلے نہیں تھے، یزید بھی اکیلا نہیں تھا۔ آج مولوی کہتا حسین صحیح یزید غلط، نہیں، اگر حسین صحیح کہنا پھر کھل کے کہہ۔ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔ مولا حسین کی عزت کی قسم بندوں نے، اور میری قوم بھی بڑی سادہ ہے، ہم بڑے سادہ لوگ شیعہ ہیں، ہم جس بندے کے نام کے ساتھ حسین لکھا ہو نا ہم اسے بھی شیعہ مان لیتے ہیں۔ یہ بندوں نے فیشن بنا لیا ہے 10 محرم کو کالے کپڑے پہن لینے، 2 دن کے لیے کالا سوٹ، 1 پانی کی سبیل، 4 دیگے حلیم کی، اور حسینی بننے کی کوشش۔ دیگے دینے سے حسین نہیں ملتا، جو بول سکتے وہ زحمت فرما۔ پانی پلانے سے حسین نہیں ملے گا، حسین لینا ہے تو حسین کے نظریے کی حمایت کر، یزید چھوڑنا ہے تو یزید کے نظریے کو چھوڑ۔ حسین بھی تنہا نہیں، یزید بھی تنہا نہیں۔ جو گجرات میں اس وقت میں سو رہا ہے اس بندے کو جگاؤ میں جملہ کہو، یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا۔ آج بندے کہتے ہیں صرف یزید غلط، صرف یزید غلط نہیں، حسین صحیح تو حسین کا پورا نظام صحیح۔ یزید کیسے بنا تھا؟ ووٹوں سے۔
حسین کے پاس ووٹیں نہیں تھے، حسین اللہ کا بنایا تھا، اللہ کے بنائے کو ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یزید کے پاس کیا تھا؟ اپنے باپ کا لکھا ہوا۔ حسین کے پاس باپ کا لکھا نہیں، قرآن میں اللہ کا لکھا ہوا تھا۔ یزید کے پاس کیا تھا؟ 18,000 مفتیوں کا فتویٰ۔ حسین نے مفتیوں کی محتاجی حسین کو تھی نہیں، حسین کے پاس تھی قرآن کی نص۔ آج مولوی کہتا ہے یزید غلط حسین صحیح، یزید غلط حسین صحیح، حسین صحیح کہنا ہے پھر پورے دن کا مسلمان بن، پھر یہ نہ کہ حسین صحیح ہے پھر مان حسین صحیح ووٹیں غلط، حسین صحیح نامزد کرنا غلط، حسین صحیح کمیٹیوں سے بننے والا غلط، پھر تجھے آخر میں ماننا پڑے گا غدیر صحیح، سقیفہ غلط۔ اللہ کا بنایا صحیح، بندوں کا بنایا غلط۔ حسین بندوں کا بنایا نہیں تھا، حسین تھا اللہ کا بنایا۔ آخری سوال اور آپ کو سلام۔ آج یزید کو بچانے کی کوشش کرنے والے، تم نے صرف اکیلا یزید بچانا تھا، پوری لائن پھنس گئی ہے۔ ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ آخر چلیں ٹھیک ہے، بس آخری جملہ، اور وہ بھی گجرات سے داد لینے کے لیے نہیں، آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے۔ یزید نے مانگی بیعت، امام حسین نے کیا انکار، 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا، تم نے 72 بتائے کہ جی ہاں 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ آ کسی چوک چوراہے میں کہ حسین کا ماتمی آتا ہے، میں ان 72 جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا، میں ان کے نام بتاتا ہوں، ان کی ولدیتیں بتاتا ہوں، ان کے قبیلے بتاتا ہوں، ان کے شجرے بتاتا ہوں، ان کے قد بتاتا ہوں، ان کے چہرے کی رنگتیں بتاتا ہوں۔ تو صرف ایک کام کر، جن لاکھوں نے یزید کو ووٹ دیے وہ کون تھے؟ آخر کچھ مسلمانوں نے، اس دور کے مسلمانوں نے یزید کو ووٹ دیے، وہ کون تھے؟ مسلمان ہی تھے نا، انہوں نے یزید کو ووٹ دے دیے۔ اگر تو کہے کہ یزید کو ووٹ نہیں دیے تو مجھے 72 میں دکھا، اگر وہ 72 میں نہیں تو اس کا مطلب وہ یزید کی پارٹی میں تھے۔ اب میں نہیں کہوں گا کہ وہ کون تھے، وہ کہاں تھے، ان کے نام کیا تھے، مجھے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں قرآن سے حسین کا انتقام پڑھنے لگا ہوں۔ رات کے اس پہر میں یہ حسین کے نوکر کھل کے اپنے بادشاہ حسین کو داد دیں گے، کیا کہنے میرے مالک، کیا تیری حکمت عملی تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے 4 قتل ہوئے تھے سیدوں کے، چاروں قاتل چھپا دیے گئے تھے۔ نبی کا قتل حجرے میں ہوا، آج تک نبی کا قتل منبر سے نہیں پڑھنے دیا جا رہا۔ کہہ دیا کہ نہیں جی نبی طبعی موت مر گئے، معصوم تو طبعی موت مرتا ہی نہیں۔ طبعی موت وہ مرتا ہے جس کی طبیعت میں توازن برقرار نہ رہے، اور جس کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول کیسے کرتا ہے؟ معصوم یا زہر سے یا تلوار سے۔ اگر پڑھنے والی آنکھ ہو تو صحیح بخاری میں لکھا ہوا آخری وقت میں نبی کو دوائی پلائی جا رہی تھی اور نبی انکار کر رہے تھے، دوا میں شفا ہوتی۔ نبی کا قتل مدینے میں ہوا، قاتل چھپ گیا۔ بطول کا قتل دروازے پہ ہوا، قاتل چھپ گیا۔ علی کو ایک بدماش کے ذریعے مسجد میں قتل کروایا گیا، اصل قاتل چھپ گیا۔ حسن کو گھر میں بیوی کے ذریعے زہر دلوائی گئی، اصل قاتل چھپ گیا۔ 4 قتل چھپ گئے تھے۔ کیا کہنے حسین تیرے انتقام کے؟ حسین سب کے قاتل گھیر کے کربلا میں لے آیا۔ حسین نے سب کے قاتل کٹھے کیا۔ حسین نے نانے کا قاتل، بابے کا قاتل، ماں کا قاتل، حسین نے سب کے قاتل کٹھے کیے۔ ہتھیلی جیسی زمین پہ، ہتھیلی جیسی زمین پہ حسین لے آیا۔ اب بندے تھے چہروں پہ اسلام کا پردہ ڈال کے، بندے تھے قرآن کے قاری بن کے آئے ہوئے، بندے تھے قرآن کے حافظ بن کے آئے ہوئے۔ حسین نے ہتھیلی جیسے میدان میں 9 لاکھ سامنے اکٹھے کیے، 72 علیحدہ کیے۔ ان کے پاس نمازیں بھی تھی، ان کے پاس کلمہ بھی تھا، ان کے چہروں پہ داڑیاں بھی تھی، ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ بھی تھا۔ حسین نے کربلا میں عدل کا ترازو لگا کے بتایا، نمازوں سے اسلام نہیں ملتا، روزوں سے حسین ملتا ہے۔ حسین نے کربلا میں بتایا ان کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا۔ حور کے پاس سب کچھ تھا، صرف حسین تھا، صرف حسین۔ محبت حسین نے حور کو علیہ السلام کر دیا۔ ادھر 9 لاکھ قاتل گھیر کے
حسین لے آئے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ہر دور میں معصوم کو قتل کرنے کی کوشش. آخری انجام پڑھوں قرآن سے، آؤ قرآن منبر پہ لاؤ. وہ جن لاکھوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ کون تھے؟ اب میں انتقام پڑھنے لگا ہوں. آخری جملہ انتقام کا پڑھنے لگا ہوں. دیکھنا حسین کی تلوار میں ڈر کیسا لگا. اعلان کس چیز کا؟ کل انشاءاللہ 1 سے 2 بجے مشیانہ حاضری ہوگی مکمل تفصیل کے ساتھ مجلس ہوگی. آج کی مجلس میں ہر ذاکر بانی کی حیثیت سے، بالخصوص بانی کی حیثیت سے میں صرف حسین کا انتقام بتاؤں کہ حسین نے انتقام لیا کیا. ان لوگوں نے کی یزید کے ہاتھ پہ بیعت، ٹھیک، حسین کو چھوڑا. حسین نے تلوار سے نہیں مارے. حسین نے کیسے مارے؟ اور میں تمہیں حسین کا انتقام بتاؤں. قرآن کہتا ہے اگر مسلمان فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. انہوں نے کی یزید کے ہاتھ پہ بیعت، حسین نے سارے کافر کر دیے. کافر وہ نہیں ہوتا جسے مولوی دیوار پہ کافر لکھے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں کافر لکھے. یہ بڑے گھروں کے لوگ تھے، انہوں نے حسین کو چھوڑا. حسین انہیں گھیر کے کربلا میں لے آیا. 9 لاکھ سامنے کھڑا کیا حسین نے. ادھر حسین نے کھڑے کی اپنے 72. یزید کے زندوں کی فہرست بھی نہ بنی، حسین پہ مرنے والوں کی فہرست بھی بن گئی. پھر کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیرے نوازنے کے، جن 72 نے تیری نہیں میں ساتھ دیا تھا، حسین نے ان میں سے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا. حسین نے سارے علیہ السلام. تعصب کی اینک ہٹا، حقیقت کی آنکھوں سے دیکھ حسین کے قاتلوں میں کون کون کھڑا. یہ عمر ابن سعد کس کا بیٹا تھا؟ یہ سنان بن انس کس کا بیٹا تھا؟ یہ کون لوگ تھے جو حسین کے قتل کے لیے آئے تھے؟ اور پھر میں قتل کی وجہ پڑھوں اور یہیں پہ 2 سطریں مصائب کی. 10 محرم کو یوں کھڑے تھے حسین کے سامنے. میرے مالک حسین کا آخری خطبہ سنو. حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے آئے، سارے مارے گئے تھے، تنہا رہ گئے تھے. حسین نے 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، حسین نے کہا میں نے تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کی پشت پہ دیکھا. میں تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے عید والے دن مجھے نانے کے کاندھوں پہ دیکھا. میں تمہارے اندر اباؤں کے نیچے چھپے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے کئی بار نانے کو میرا سر میرا چہرہ چومتے دیکھا ہے. صرف تمہارے سامنے یہ پوچھنے آیا ہوں مجھے مارنا کیوں چاہتے؟ اب یہ ہے حسین کا انتقام. حسین نے 9 لاکھ قاتلوں سے کہا مجھے صرف اتنا بتاؤ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ 9 لاکھ سے ایک ہی آواز آئی، تیرے باپ علی کی دشمنی. حسین نے آخری حملے میں بتا دیا کربلا کی جنگ علی ولی اللہ کی بقا کی جنگ تھی. اکٹھے ہوئے تھے بابے کی ولایت کے دشمن. علی ولی اللہ کے دشمنوں نے محمد کا بیٹا زین سے گرا دیا. ختم ہو جاتی جنگ. آج ہم بھی اس جنگ کو جنگ سمجھ کے پڑھتے ہیں، لیکن علی ولی اللہ کی دشمنی ان کے دلوں سے اتری نہ. انہوں نے اس بی بی کے سر سے نیزے سے چادر اتاری جس کی چادر کا عباس نگران تھا. زیادہ پڑھ گیا، تھوڑا پڑھوں گا. بدلے علی کے علی کی بیٹیوں سے لیے. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جن بازاروں سے گزری ان بازاروں سے گزرنے کے لائق تھی؟ میرے بعد بھی پڑھنے والے مصائب کے مولا کی خاص عطا ہے منفرد لہجہ مصائب کا. بندے کہتے ہیں سخت مصائب ممبر سے جا کر پڑھ دیتے ہیں. مصائب ہے ہی سخت. مصائب نرم ہوتا تو سجاد کا جگر نہ پھٹتا.
वल्लभा हुसैन मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, अपने भाई अली अब्बास अलवी की तरफ से भी ऐलान कर रहा हूँ, हम वो मुसाहिब पढ़ते ही नहीं जो किताबों में लिखा है। किताबों में मुसाहिब की रवायत पढ़ते हैं, फिर मौला से दुआ करते हैं मौला इसको कैसे बयान करेंगे, ऐसे ही जैसे लिखा ऐसे बयान कर दें तो यह सुनने वाला मर जाए। जो सैयद बैठे वो तड़प उठे मजमे में से, ये क्या पढ़ दिया तूने। फिर उनमें लफ्ज़ों का ऐसा पैरहन चढ़ाते हैं, ऐसे इशारों का इस्तेमाल करते हैं कि दर्द भी पहुंच जाए और किसी सैयद को तकलीफ भी ना हो। मैं एक दलील दूं तेरे समझने के लिए, जिस सज्जाद ने अकबर की बर्छी बर्दाश्त कर ली थी, कुछ ना कुछ तो शाम में हुआ है ना जो उसका जिगर फट गया। इससे वाज़े इशारा मैं नहीं कर सकता। जितने सैयद बैठे हो, जिसने अकबर की बर्छी बर्दाश्त कर ली थी और वो लहू नहीं रोया था, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है ना शाम में जो सज्जाद का जिगर फट गया। मौला सज्जाद वापस मदीने आए, एक शख्स ने पूछा मौला शाम के बाजार में सबसे ज्यादा तकलीफ कब आई? कोई सैयद बैठा हो तो ये मुझे माफ कर देना, जुमला बड़ा सख्त है। सदा से माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूं। एक बंदे ने पूछा मौला बाजार शाम में सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? सज्जाद की आंखों का लहू बारिश बन के उतरा। सज्जाद रो के कहते उस मोड़ पे मेरा जिगर फट गया था जब पिछले बदमाश रुक नहीं रहे थे और अगले रास्ता नहीं दे रहे थे। पीछे से कोई रुक नहीं रहा था, आगे से कोई रास्ता नहीं दे रहा था। सज्जाद कहते यही वो मकाम था जहां मेरी फुफ्फी जमीन पे बैठ गई। रो के कहती सज्जाद अब मुझसे चला नहीं जा रहा। मालिक हुसैन के लहू की कसम है और मेरी कौम के गयूर जवानों, नहीं पढ़ा गया बाजार शाम कैसे गुजरी थी अली की बेटियां। एक लम्हे के लिए कभी किसी सैयद से पूछना, इतना थोड़ा रास्ता और इतना ज्यादा वक्त अली की बेटियों को क्यों लगा? 3 दिन जो खड़ी रही हैं सदर दरवाजे पे, बाबू साहब पे खड़ी रही हैं अली की बेटियां। अगर कोई शिया रो पड़े तो रात के इस वक्त में हाय कहना, रख मेरे सर पे कुरान। क्यों खड़ी रखी अली की बेटियां? नाचने वाले मर्द हाथों पे शराब के जाम लेके खड़े थे। अब जिसने नहीं हाय की, तुझे ज़ैनब की चादर की कसम है, मुझे बोल के बता ये नाचने वाले मर्द कौन थे? यजीद ने नाचने वाली औरतें बुलाई थी कि तुमने अली की बेटियों का इस्तकबाल करना है। ये नाचने वाली औरतें जब शाम के बाजार में आई, इन्होंने बाजार का माहौल देखा, ये कह के वापस चली गई कि बाजार का माहौल हमारे खड़े होने के लायक नहीं है, हम अपनी अपनी छतों पे जा रही है। तो अली की बेटियों को हमारी गलियों से गुजार। शाम की आवारा औरतें अपने मकानों की छतों पे चली गई और जिसकी मां का जनाजा आधी रात को उठा था, वो कभी इस बाजार कभी उस बाजार। ना मैं शाम का बाजार पढ़ सकता हूं ना तू सुनेगा। एक जुमला सुनो और मेरा सलाम कबूल करो। गुजरी नहीं, गुजारी गई, रुकी नहीं, रोकी गई, मर्सी से बैठी नहीं, बिठाई गई। अब एक सैयद जरूर हाय करे, ऊंट से गिरी नहीं। अल्लाह मेरे भाई अली ज़ैदी की ये मेहनत कबूल करे, अकील शाह, तोकीर शाह, नूर शाह, इन सादात की ये मेहनत सैयदादी कबूल करे। आखिरी सतर सुनो, जब आ गई थी ना कैद निभा के वापस, नहीं मैंने पढ़ा शाम का बाजार, नहीं पढ़ा मैंने यजीद का दरबार, नहीं पढ़ा मैंने अली की बेटी का जिंदान, सिर्फ तेरे आंसुओं की खैरात लेने के लिए एक जुमला पढ़ने लगा हूँ। जब आ गई थी ना वापस मदीने, फिर ज़िशान जी बीबी सीधी आई है कब्र रसूल पे। अल्लामा मजलसी ने बिहार की 4थी जिल्द में वो नोहा लिखा, मैं उस नोहे की 4 सतरे पढ़ूँ तू जहाँ बैठा वहाँ हाय करे। ये नोहा किसी शायर का लिखा नहीं, ये अली की बेटी का पढ़ा हुआ नोहा है। बिहार की 4थी जिल्द में अल्लामा मजलसी ने लिखा, जब कैद निभा के वापस मदीने आई, बीबी सीधी आई कब्र रसूल पे।
कब्र रसूल पे खड़ी होके बीबी ने नोहे की पहली सतर पढ़ी। बीबी रो के दी नाना नाना, एक बार कब्र से निकल के पहचान मैं वही ज़ैनब हूँ। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी। बीबी रो के कहती नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। बीबी ने तीसरी सतर पढ़ी। बीबी रो के कहती नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी करबला में सो गया। रात के इस पहर में कोई बंदा सर का पुरसा दे। बीबी रो के कहती है नाना, ये कह के बीबी ने गठड़ी खोली। गठड़ी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला। कुर्ता निकाल के कब्र मोहम्मद पे डाला। रो के कहती नाना कब्र से निकल के पहचान, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे थामा करता था। कब्र मोहम्मद पे जलजला आ गया। आवाज आई ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा। कोई सैयद बैठा मुझे माफ करे। बीबी रो के दी नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं, तू फिर मुझे बता उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना तेरी बेटी। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल। नाना नाना तेरी बेटियां रुल गए। हौसले के साथ, हौसले के साथ, बस आखिरी 1 मिनट। नाना नाना तेरी ज़ैनब उजड़ गई। कब्र मोहम्मद हिल गई। आवाज आई ज़ैनब मेरा लाल मुझे दर्द ना सुनाना। वही करबला से लाई गठड़ी उठाई, सीने से लगाई। हसन की कब्र पे नजर पड़ी। रो के कहती मैंने तो तेरे जनाजे से तीर खींचे थे, तू बहन के दर्द सुनेगा। कब्र हसन से आवाज आई ज़ैनब मुझे ना सुनाना। सैयद मुझे माफ कर देना। अब नजर पड़ी माँ की कच्ची कब्र पे। रो के कहती ना नाना सुन रहा है, ना हसन सुन रहा है। अम्मा बेटियां तो माओ को दर्द सुनाती हैं, अम्मा तू तो मेरे दर्द सुन ले। ज़हरा की कब्र हिल गई। आवाज आई यहीं बैठ जा, मुझे अपने दर्द सुना, मैं सुनूंगी जो मातम करने के लिए आया है। बीबी रो के दी है अम्मा तू मेरे दर्द सुनेगी। आवाज आई हाँ ज़ैनब मैं तेरे दर्द सुनूंगी। रो के दी अम्मा फिर उठा पहलू से हाथ, ज़ैनब तुझे अपने दर्द सुनाए। अम्मा तुझे याद है मैं 28 रजब को तेरी कब्र पे आई थी, मैंने तेरी कब्र पे हाथ रख के वादा किया था मेरा कुछ बचे न बचे, न तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे वादा याद है। बीबी रो के दी उठ कब्र से, मैं तुझे अपना वादा दिखाऊं। वो देख तेरा सजाद भी ले आई हो, वो देख तेरा पाकर भी ले आई हो। अम्मा ना मेरा औन आया है, ना मेरा मोहम्मद आया है। अम्मा मेरी नस्ल करबला में रह गई। अम्मा मैं तेरे बेटे बचा के आ गई। कोई सैयद बैठा मुझे माफ करे। कब्र ज़हरा से आवाज आई ज़ैनब तेरा शुक्रिया। रो के कहती अम्मा शुक्रिया ना कह, मुझसे सुन तो सही, मैंने तेरा सज्जाद बचाया कैसे। रो के फरमाया कैसे बचाया। तड़प के ज़ैनब कहती अम्मा इधर हुसैन घोड़े की ज़ीन से गिरा, 300 कातल हाथों में नेजा लेके तेरे सज्जाद को कत्ल करने के लिए खेमे की जानब दौड़ा। अम्मा खेमे को आग लगी हुई थी। अम्मा मैं जलते हुए खेमे में गई, मैंने सज्जाद को पोश पे उठाया। अम्मा 300 कातल मेरे पीछे दौड़ा। अम्मा कोई दाएं से नेजा मारता मैं दायां पहलू आगे कर देती, कोई बाएं से नेजा मारता मैं बायां पहलू आगे कर देती। अम्मा सज्जाद बच गया, तेरी ज़ैनब जख्मी हो।